بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہمارا تھا وہ مکمل ہوا، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فقہ اسلامی۔ فقہ اسلامی کے ذیل میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں ان میں فقہ کی تعریف، فقہ کا دائرہ کار، ضرورت فقہ، علم فقہ کا آغاز و ارتقاء، تدوین فقہ، اسلامی قانون کے ماخذ، یہ چند وہ عناوین ہیں جو ہم نے اس فقہ اسلامی کے ذیل میں پڑھنے ہیں۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ فقہ اسلامی پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک غلط فہمی ذہنوں میں سے ہمیشہ کے لیے نکالنی چاہیے۔ یہ غلط فہمی بعض اوقات کم فہمی سے، بعض اوقات کسی منفی تاثر کے نتیجے میں، بعض اوقات کم علم اور کم فہم لوگوں سے گفتگو کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز ہے۔ قرآن مجید اور فقہ اسلام، قرآن مجید اور حدیث و سنت، یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں اور ایک ہی چیز کو سمجھنے کے مختلف انداز ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی شریعت ہمارے پاس قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی ہے۔ اللہ کی شریعت کو جب انسان اپنے روزمرہ معاملات پر منطبق کرتا ہے یا منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنی پوری زندگی، انفرادی اور اجتماعی، ہر اعتبار سے شریعت کے احکام کے مطابق استوار کرنا ہوتی ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی ہدایات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جزوی احکام و مسائل دریافت کرنا پڑتے ہیں۔ شریعت کے ہر حکم پر غور کرنے کے جزوی احکام جو مرتب ہوتے ہیں ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے روزمرہ کے جو معاملات پر احکام شریعت کا اطلاق جو ہوتا ہے، یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس کام کا بیڑا اٹھانے والا گہری فہم و بصیرت سے کام لے گا۔ اب چاہے تو وہ خود اس فہم و بصیرت کی صلاحیت حاصل کر کے اس سے کام لے، اور قرآن و حدیث سے روزمرہ کے جو اس کو مسائل پیش آ رہے ہیں یا روزمرہ کی زندگی گزارتے ہوئے جو اس کو احکام کی ضرورت پڑتی ہے وہ خود قرآن اور حدیث سے وہ مستنبط کرے، یا تو وہ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لے۔ اچھا، اب ہر وہ فرد جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے پاس پہلا طریقہ تو یہی ہے، لیکن اگر وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا، بصورت دیگر پھر ان اہل علم کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرے جن کو مطلوبہ علمی صلاحیت حاصل ہے۔ لہٰذا ہر وہ فرد جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ یہی طریقہ کار اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ اچھا، یہ جو عمل ہے کہ قرآن و حدیث سے اپنے روزمرہ کے جو احکامات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو جاننا، اسی کا نام فقہ ہے۔ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول کے نصوص کو روزمرہ پیش آنے والے واقعات اور حقائق پر منطبق کرنا اور ان کے تفصیلی احکام کو مرتب کرنا اور مرتب کر کے ان کے مطابق زندگی سنوارنا، اس پورے عمل کا نام فقہ ہے۔ یہ تو تھوڑی سی تمہیدی بات ہوگی۔ اگر ہم اب چلتے ہیں آگے فقہ، تو فقہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے: الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فقہ سے مراد شریعت کے ان احکام کا علم ہے جو عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہیں۔ اب یہ تفصیلی دلائل کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم آگے جا کر تفصیل سے دیکھیں گے کہ تفصیلی دلائل سے کیا مراد ہے۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ انسان کو جو اس کی عملی زندگی ہے، جو روزمرہ کی زندگی وہ گزارتا ہے، اس سے متعلق جو اس کو احکام چاہیے، جس زمانے میں بھی ہے وہ، جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے زمانے میں ایک شخص ہے تو وہ مختلف قسم کی اس کی زندگی کے اندر اس کو مختلف قسم کے امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گاڑیوں کی مرمت کا کام کرتا ہے تو اس کے جو گندے سڑے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، کیا ان کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو پیش آ سکتا ہے اور اس کا جواب مطلوب ہے۔
اور اسی طرح اگر مستورات ہیں تو وہ نیل پالش استعمال کرتی ہیں، تو کیا نیل پالش کے بعد وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا جواب جو بھی ہو، بہرحال اس مسئلے کا جو حل ہے، جو حکم ہے، وہ جو تلاش کیا جاتا ہے اس کو ہی ہم فقہ کہتے ہیں۔ یہ عملی زندگی سے متعلق ایسے احکام ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ فقہ کا دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے کہ فقہ کا دائرہ کار کیا ہے، تو دیکھیے ایک چیز پہلے سمجھ لیں کہ قرآنی آیت ہو یا حدیث ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نص ہے، اور جس کسی مسئلے میں قرآنی آیت یا حدیث موجود ہو یعنی نص موجود ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مسائل منسوسہ۔ اور مسائل دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس نص نہیں ہوتی، تو ایسے مسائل کو ہم کہتے ہیں مسائل غیر منسوسہ۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں شریعت اسلامی کے جو احکامات ہیں، یہ احکامات ہمارے پاس دو صورتوں میں محفوظ ہیں، ایک قرآن کی صورت میں اور دوسرا سنت کی صورت میں۔ انسانی زندگی سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، یا تو وہ قرآن کریم میں ہوں گے یا وہ حدیث رسول میں ہوں گے۔ ان مسائل کو ہم مسائل منسوسہ کہتے ہیں۔ یہ پہلی قسم جو ہے اسے ہم مسائل منسوسہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں وہ مسئلہ موجود ہے۔ اور مسائل غیر منسوسہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسے مسائل جو سرے سے قرآن یا حدیث میں موجود ہی نہیں ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مسائل غیر منسوسہ ہیں کہ ان کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، پھر ان کے بارے میں رہنمائی لینا، اس کا کیا حل ہوگا؟ وہ رہنمائی کہاں سے لی جائے گی؟ جبکہ ایک مسئلہ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کی مزید مثالیں بھی دیکھیں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے قرآن میں اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ملتا، پھر حدیث، اور حدیث میں نہیں ملتا تو پھر جو ہے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے فقہ سے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس بات رہ جاتی ہے تیسرے نمبر پر، جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے ضرورت فقہ۔ دیکھیے، جس طرح قرآن کے بعد سنت کی ضرورت ہے، اسی طرح کتاب و سنت کے بعد مسائل غیر منسوسہ کی دریافت کے لیے فقہ کی بھی ضرورت ہے، نص کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی نص سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآنی آیات اور حدیث کتنی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تو لمیٹڈ ہوں گی، جتنی بھی ہوں گی، تو وہ چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، جس قوم کے پاس فقہ نہ ہو، وہ ان نصوص سے کبھی بھی اپنا ضابطۂ قانون مکمل نہیں کر سکتی۔ اسلام کی جامعیت اور تا قیامت قابل عمل ہونے کے پیچھے یہی راز ہے کہ ہر دور کے جو مسائل ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی رہنمائی ان میں فقہ کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ فقہ ہی ان کے ذریعے ہر دور کے مسائل میں مسلمانوں کی، انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں میں ایک گروہ اس کام کے لیے رہنا ضروری ہے جو فقہ مرتب کریں، لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور یہ حضرات انہیں حکم شریعت بتا سکیں۔ اب نصوص کتاب اللہ کی ہوں یا حدیث کی، یعنی چاہے قرآنی آیات ہوں چاہے حدیث ہوں، دیکھیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، انہیں آدمی گن سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیات گنی جا چکی ہیں، حدیث گنی جا چکی ہیں، لیکن انسان کو جو ضرورتیں لاحق ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور اس پر صدیاں گزر رہی ہیں، تو انسان کی جو ضرورتیں ہیں یہ لامحدود ہیں، یہ گنتی میں نہیں آ سکتی ہیں۔ جب یہ گنتی میں نہیں آ سکتی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ اب کوئی نہ کوئی حل ہوگا تو وہ حل کیسے نکالا جائے گا؟ تو اب یہ جو صورتحال تھی، اس کا سب سے پہلے احساس ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا، جب تمہارے پاس مقدمات آئیں گے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا، قرآن سے یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اگر قرآن میں کسی مسئلے کا حکم تم نہ پاؤ تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟
تو حضرت معاذ فرمانے لگے پھر سنت رسول سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کسی مسئلے کا حکم قرآن اور حدیث یعنی سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس صورت میں اجتہاد کروں گا۔ یہاں جو بات آ گئی ایک نئی، وہ آ گئی ہمارے پاس اجتہاد۔ اب اجتہاد یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ویسے تو فقہ جو ہے یہ اجتہاد کے ثمرے کا ہی دوسرا نام ہے، لیکن پہلے ہم وہ حدیث مکمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جواب پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس صحیح جواب پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اچھا، اب یہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم یا حدیث میں جب کسی مسئلے کا صراحتاً حل نہ ملے تو جو قرآن و حدیث میں دسترس رکھنے والا شخص اس نئے مسئلے کا جو مسئلہ ہمیں پیش آ گیا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرتا ہے، ایسے موقع پر ایسے ماہر کو مجتہد کہتے ہیں، اور وہ جو کوشش کر رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ نئے مسئلے کا حل قرآن میں تلاش کر رہا ہوتا ہے یا حدیث میں تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں جس کو ہم اسلامی قانون کے ماخذ بھی کہتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اسلامی قانون کے ماخذ یہاں پر جو ہمارے پاس ہے وہ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اسلامی احکام کے جو ماخذ ہے، ماخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حکم ہوگا اسلامی حکم، چاہے وہ فرض ہے، وہ سنت ہے، وہ واجب ہے، وہ مستحب ہے، یا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام کا کوئی بھی حکم جو آپ عملی زندگی سے متعلق ہے، یا تو وہ قرآن کریم سے ملے گا، اگر قرآن کریم میں نہیں ہے تو پھر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، سنت رسول میں نہیں ہے تو پھر وہ اجماع میں ملے گا، اور اجماع میں بھی نہ ہو تو پھر اس میں قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اب ان چاروں کو ہم تفصیل سے تو آخر میں دیکھیں گے، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا عنوان ہے مجتہد اور اجتہاد کی وضاحت، اس کے لیے ہمیں یہ قیاس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ضروری ہے۔ اچھا، اب دیکھیں قیاس کی وضاحت یہ ہے کہ جب کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مجتہد قرآن و حدیث میں اس کی نظیر تلاش کرتا ہے، یعنی ایسا کوئی مسئلہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے یا حدیث میں ملتا ہے یا نہیں ملتا، پھر وہ جو نیا مسئلہ اس کے سامنے آیا ہوا ہوتا ہے اس کو اس پرانے مسئلے سے جوڑ دیتا ہے، اور اس کا جو حکم ہوتا ہے جو پرانے مسئلے کا وہ نئے مسئلے کو دے دیتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں دیکھیں شراب کے حرام ہونے کا صراحتاً ذکر ہے۔ اب ہمارے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں کئی دوسری نشہ آور اشیاء ہو سکتی ہیں، اب وہ نشہ آور اشیاء کا حکم کیا ہوگا؟ تو اب مجتہد نے دیکھا کہ یہ جو آج ہمارے زمانے میں یا مثال کے طور پر آنے والے زمانے میں یا ہم سے کچھ عرصہ پہلے ایسی نشہ آور اشیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو مجتہد یہ دیکھتا ہے کہ اگرچہ ان کا ذکر قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، کیا قرآن حدیث میں اس جیسی کوئی چیز ملتی ہے؟ تو اس نے تلاش کیا تو اسے شراب مل گئی کہ ہاں واقعتاً شراب ایک ایسی چیز ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے کہ شریعت نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا، تو ان دونوں کے درمیان میں جو کامن چیز ہوتی ہے، جو مشترکہ چیز ہوتی ہے، وہ اس نے دیکھا کہ عقل زائل ہو رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا، تو یہی معاملہ یہ دیگر نشاور چیزوں کا بھی ہے، لہٰذا مجتہد نے یہ دیکھا کہ جن جن چیزوں سے عقل زائل ہوتی ہے ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو شراب کا حکم ہوگا۔ تو اب اس سارے عمل کو قیاس کہتے ہیں۔ اتنی وضاحت یہاں پر اس مقام پر ضروری ہے، آگے جب ہم انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے تو اس میں مزید اس کی وضاحت آ جائے گی۔ آغاز اسلام میں جب فقہائے اسلام فقہ کے قوانین اور احکام مرتب کر رہے تھے، اس وقت تو صورتحال یہ تھی جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو فقہائے اسلام اس کا جواب دے دیا کرتے تھے، اور اس کے جواب کے لیے وہ وہی طریقہ اختیار کرتے، سب سے پہلے قرآن کریم، حدیث، اور نہ ہو تو پھر وہ آخر میں قیاس کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو تھے، ان کے پاس قرآن پاک کا علم بھی تھا اور سنت کا علم بھی تھا۔ جب کسی شخص کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ جا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ یوں پوچھنے والے پوچھتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیتے تھے۔ اس طرح ایک ایک کر کے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کے اجتہادات تھے وہ جمع ہوتے گئے، یعنی جو نئے مسائل تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ جایا کرتے تھے اور ان رہنمائی لیا کرتے تھے، یوں ایک ایک کر کے ان کے اجتہادات بھی جمع ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کے اجتہادات ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے۔ ان کے جو شاگرد تھے وہ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیتے تھے اور ان کو وہ مرتب کرتے تھے۔ اچھا، پھر تابعین کے اجتہادات بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس پہنچتے گئے اور جمع ہوتے گئے اور درجہ بدرجہ ایک کتابی شکل بنتی گئی۔ پہلی صدی ہجری میں یہ سارا کام مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پاک کو انہوں نے جتنا سمجھا اور اس سے جو احکام مرتب کیے وہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو منتقل کر دیے۔ اب ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو منتقل کر دیے اور اس طرح یہ سلسلہ چلا اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو منتقل کرنے شروع کر دیا۔ جب ایسا ہوا کہ تبع تابعین کے شاگردوں کا زمانہ آیا تو انہوں نے الگ کچھ کتابیں جن میں تفصیلی اجتہادات اور فقہی احکام لکھے گئے تھے ان کو جو ہے وہ جمع کیا۔ ان میں سب سے قدیم ترین کتاب کتاب المجموع کہلاتی ہے، جو اصل میں حضرت زید بن علی بن زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے فقیہ ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے پہلی صدی ہجری کے آخر میں اور دوسری صدی ہجری کے شروع میں لکھی گئی۔ اچھا، جب دوسری صدی ہجری کا آغاز ہوا، یہاں سے بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کے قابل ہے، یہی ہمارے علم فقہ کا آغاز اور ارتقاء میں فقہ تقدیری کا آغاز اور ارتقاء اس سے مراد ہے۔ دوسری صدی ہجری کا جب آغاز ہوا اور دنیا اسلام کی حدود دن بدن پھیلتی چلی گئیں تو روزانہ ایسے مسائل پیش آتے تھے جن کے جوابات شریعت کی روشنی میں درکار ہوتے تھے۔ آئے دن ہر بڑے چھوٹے شہر اور بستی میں نئی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی۔ ان حالات میں ایک خطرہ جو ہے نا وہ پیش آیا، وہ یہ کہ کسی قابل اعتماد اور مستند فقیہ کی عدم موجودگی میں، اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں لوگ کم علمی سے کوئی غلط فیصلہ نہ کر دیں، یہ ایک خطرہ میں پیش آیا۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ ایک خطرہ تھا کہ وہاں پر کوئی قابل اعتماد شخص نہ ہو اور ایسا قرآن و حدیث کا ماہر آدمی نہ ہو تو لوگ کوئی غلط فیصلہ نہ کر دیں، یا ایسے لوگ ہوں جو قرآن و حدیث تو جانتے ہیں لیکن اتنے ماہر نہیں ہیں تو وہ کسی کم علم آدمی سے جا کر پوچھنے لگیں اور کوئی غلط رائے قائم کر لیں۔ اچھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسلام کی حدود چین سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا اسپین، آدھا پرتگال، پورا شمالی افریقہ، اسی طرح مشرق وسطی، افغانستان، وسط ایشیا، ایران اور چین کی شمالی سرحد تک دنیا اسلام کی حدود تھی۔ اب یہاں اس بات کا امکان ہر وقت موجود تھا کہ کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی سرحدی علاقے میں یا نو مسلموں کی کسی بستی میں کوئی آدمی ہو، اس کو ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جس کا اس کو جواب چاہیے اور وہاں جواب دینے والا کوئی پختہ علم اور پختہ فقیہ، مضبوط فقیہ دستیاب نہ ہو، یا تو وہ سرے سے موجود ہی نہ ہو، یا فقیہ تو موجود ہو لیکن وہ پختہ فقیہ نہ ہو اور اتنا ماہر آدمی نہ ہو، تو اس معاملے میں اب اس کے پاس رہنمائی موجود نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ یا اگر فقیہ جو ہے وہ پختہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی غلط رہنمائی کر لے۔ ان حالات میں بعض جو امت کے بڑی شخصیات تھیں، جو فقہائے اسلام تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے نئے مسائل کو سوچ سوچ کر اس کا جواب دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس انتظار میں بیٹھیں کہ کوئی آ کر صورتحال اور ممکنہ مسئلہ بیان کر کے شریعت کا مسئلہ پوچھے تو ہم جواب دیں گے۔ ہمیں از خود غور کر کے ممکنہ سوالات اور ممکنہ معاملات فرض کرنے چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ صورت ہوگی تو اس کا کیا حل ہوگا۔ مثال کے طور پر آج ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اسپیس میں جاتا ہے، یعنی اس وقت تو یہ ممکن نہیں تھا، اب وہ اسپیس میں جب جا رہا ہے تو وہ درمیان میں ہوا میں مثلا معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، اور وہاں پر نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی تو وہاں پر ہے نہیں، مٹی بھی وہاں پر نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ مثال کے طور پر ہم یہ ایک فرض کر لیتے ہیں کہ یار اس طرح ممکن ہے، یا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چاند پہ اگر چلے جاتے ہیں تو چاند پر جو نمازوں کے اوقات ہوں گے ان کی صورتحال کیا ہوگی، یا مثال کے طور پر چاند پر ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو وہاں کی جو زمین ہے جو بالکل چٹیل ہے، تو اس زمین سے کیا اسی طرح تیمم کیا جا سکتا ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں جس طرح ہم اپنی زمین سے کرتے ہیں؟ مثال ہے، یعنی ایسے فرض کر سکتے ہیں ہم، کچھ بھی مسائل فرض کر سکتے ہیں۔ تو ایسی وہ صورتیں انہوں نے کہا کہ ہم فرض کرتے ہیں اور پھر ان کا حکم ہم قرآن و حدیث سے تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے فقہ کا، یہ جو حصہ ہے ایک خاص حصہ جس میں خود فقہائے کرام مسائل سوچتے اور ان کا حل تلاش کرتے، اس کو فقہ تقدیری کہتے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام اور تابعین کا عام طور پر مزاج ایسا تھا، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار جب تک کوئی صورت پیش ہی نہیں آئی اس کے حل کی طرف کیوں جائیں؟ تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی صورت پیش آ گئی ہے تو اس کا حل قرآن و حدیث سے دیکھیں گے، لہٰذا ہمیں خود سے سوچ سوچ کر ممکنہ صورتیں فرض کریں کہ یوں ہو تو کیا ہوگا، یا فرض کریں یوں ہو تو کیا ہوگا، یوں ہو تو کیا ہوگا، تو وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ لیکن بعد میں یہ ایک ضرورت بن گئی، اس لیے ضرورت بن گئی کہ جب تابعین اور ان کے شاگردوں کا زمانہ شروع ہوا تو اس زمانے میں جب اسلام کی حدود پھیلیں تو قرآن کریم پر جو ماہرین تھے، جو دسترس رکھنے والے لوگ تھے، ایسے لوگوں کی کمی ہوتی گئی، اور ایسے لوگ جو اپنا علم مضبوط نہیں رکھتے تھے اس کے باوجود وہ لوگوں کو جواب دیتے تھے، یا شہرت کی خاطر یا کسی بھی غلط مقصد کی خاطر ان کی تعداد بھی سامنے آتی گئی، جس سے یہ خطرہ پیش آیا کہ یہ لوگ اپنی کسی لالچ کی وجہ سے مسلمانوں کو غلط رہنمائی نہ فراہم کر دیں۔ تو پھر یہ عمل شروع ہوا اور بہت سے حضرات نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات سارے کے سارے اس میں آئے۔ اچھا، اس چیز کو ہم کہتے ہیں فقہ تقدیری۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن مسائل کو سوچ کر ان کا جواب دیا ان کی تعداد جو ہے وہ 84,000 کے لگ بھگ ہے۔ اسی طرح امام صاحب کے شاگردوں نے ان کے اصولوں سے کام لے کر کم و بیش مزید کوئی 5 لاکھ مسائل سوچے اور ان کے جوابات مرتب کیے، اور ان کے شاگردوں نے مزید جو ہے وہ 5 لاکھ مسائل سوچے اور مرتب کریں۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی جو فقہ ہے جسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے، اس میں ایسے مسائل 10,84,000 مسائل کے لگ بھگ ہیں۔ بہرحال امام دوسرے ائمہ بھی آتے رہے، انہوں نے بھی ایسی کوششیں کی۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی مجتہد کسی بھی مسئلے کا حل اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر صورت اپنی طرف سے بیان کی ہے کہ یوں ہو، مثال کے طور پر یوں ہو، تو اس کا حل کیا ہوگا، اب حل وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا، بلکہ ہر نئے مسئلے کا حل وہ قیاس کے ذریعے قرآن و حدیث سے پیش کرتا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں اس نئے مسئلے کا حل صراحتاً تو موجود نہیں ہوتا، لیکن کسی نہ کسی صورت اصول کے تحت پوشیدہ ضرور ہوتا ہے۔ مجتہد کا کام صرف قرآن و حدیث میں چھپے ہوئے حل کو سامنے لانا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ قیاس جو ہے وہ کسی چیز، چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرتا ہے، نئے سرے سے کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا۔ یہ تھا ہمارا علم فقہ کا آغاز اور ارتقاء۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ ہے تدوین فقہ۔ تدوین فقہ کے ذیل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فقہ کے تدوینی مراحل، اور پھر ائمہ اربعہ اور 4 مشہور فقہی مذاہب۔ تدوینی مراحل جو ہمارے پاس ہیں ان میں اس کے 4 درجات ہیں۔ دیکھیں، یہاں ایک بات سمجھیں، جس طرح قرآن کریم پہلے سے موجود تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود تھا، مگر اس کی یکجا صورت بعد میں سامنے آئی، یعنی ایک کتابی شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آئی۔ حدیث پہلے سے موجود تھی، آپ حضرات حدیث کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ حدیث پہلے سے موجود تھی، مگر اس کی جو تدوین ہوئی فنی طور پر وہ جو ہے بعد میں جا کر ہوئی۔ اسی طرح فقہ اسلام بھی پہلے سے موجود تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، ٹھیک ہے، کئی ہزاروں اسلامی عدالتی فیصلے
فقہ کے تحت ہو چکے تھے، کئی اہم موضوعات پر خلفائے راشدین کے فیصلے موجود تھے، لیکن قانون اسلامی ابھی باضابطہ طور پر مدون نہ ہوا تھا۔ اس کے لیے پہلے اصول فقہ طے کرنے ضروری تھے جن پر آگے فقہ مرتب کی جا سکے، اس لیے اس کی فنی تدوین بعد میں ہوئی۔ اصول فقہ کا مطلب کیا ہے کہ کچھ ایسے اصول جو تھے مرتب کرنے تھے، یہ انشاءاللہ آگے تفصیل میں آ رہا ہے۔ تو دیکھیں جو تدوین فقہ کا جو پہلا درجہ ہے یہ کب ہے؟ یہ 2 صدی ہجری میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تدوین کی طرف توجہ کی، اور انہوں نے اپنے ساتھ 40 فقہائے کرام کو شامل کر کے 30 سال کی محنت سے اسلام کا جو علم فقہ ہے اس کی تدوین کی۔ اچھا، پہلے درجے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہی کی طرح اچھا، یہ جو پہلے درجے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ یہ کیا، انہوں نے اصول مرتب کیے کہ دیکھو بھائی اگر نیا مسئلہ سامنے آئے گا تو کس صورت میں اس کا کیا اصول ہوگا، اس کا کیا قاعدہ ہوگا، اس کے کیا اس کا ضابطہ ہوگا، کہ ان اصول و قواعد کی روشنی میں قرآن اور حدیث میں سے ہم نیا مسئلہ نکالیں گے۔ تو اس پہلے درجے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کئی دوسرے ائمہ تھے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرات نے اسی طرح اپنی فقہ جو ہے وہ مدون کی۔ اس کے بعد آتا ہے تدوینی فقہ کا دوسرا دور۔ اس دور میں ان حضرات کے شاگرد آتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، جو ان کے اساتذہ نے جو اصول بنائے تھے انہی اصول کے تحت مزید فقہی احکامات جو ہیں وہ مدون کر کے انہوں نے اس فقہی ذخیرے کو بڑھایا۔ اس میں بہت جو امام مشہور ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تیسرا درجہ۔ تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دونوں طبقوں کی محنتوں کو سامنے رکھ کر اس فن پر کتابیں لکھی، اور ان میں بہت سارے حضرات آتے ہیں، 2-4 نام آپ ذہن میں رکھ لیں، جیسے امام جساس ہیں، علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ابن قاسم مالکی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات۔ اور جو چوتھا درجہ تدوین مراحل کا، یہ جو درجہ ہے اس میں مقلدین کا دور جس کو کہتے ہیں، یہ ان ائمہ فقہ کی علمی محنتوں سے بہرور ہوئے، اور انہوں نے یعنی فتاوی مرتب کر کے اپنے اپنے حلقے میں جو عوام تھی اس کی رہنمائی کی۔ تو یہ 4 مراحل تھے جن میں فقہ جو ہے وہ مدون ہوئی۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فقہ میں بہت سے حضرات نے اپنے اپنے اصول وضع کر کے ان پر اجتہادات کے ذریعے اپنے اپنے رخ متعین کیے، لیکن تمام تر اختلافات اپنے اندر سمیٹے ہوئے فقہ کے 4 سکول قائم ہو گئے، اور اب یہی پوری دنیا میں رائج ہیں۔ اور ان کے علاوہ فقہ کے جتنے اصول جو سکول تھے، یا فقہ کے جتنی جو دوسرے ائمہ کرام جو تھے، فقیہ جو تھے، ان کی فقہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ جو 4 فقہ تھے، ان کو جو مدون کرنے والے جو بڑے ان کے تھے، ان کو ہم کہتے ہیں ائمہ اربعہ۔ ان میں پہلے جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کی جو 4 فقہ ہیں، ایک کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے، ایک کو فقہ مالکی، اسی طرح فقہ شافعی، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کو فقہ حنبلی۔ اچھا، یہاں ایک چیز یہ سمجھ لیں، یہ غلط فہمی نہیں قائم ہونی چاہیے کہ اسلام کے لیے یہ عمل کی یہ 4 راہیں کیوں قائم ہوگی۔ یعنی ایک آدمی اسلام پہ عمل کرتا ہے تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار اور ہے، امام مالک کا اور ہے، امام شافعی کا اور ہے، اور امام احمد کا اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام میں بھی اسلام کے دائرہ وسط میں، یعنی اس میں مختلف فقہی آراء ان کی قائم تھی۔ جو صحابہ کرام کی جتنی مختلف آراء تھی، وہ ساری کی ساری سمٹ کر ان 4 میں بند ہو گئی۔ یہ امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ 15-20 راہوں کو وہ 4 پر لے آئے۔ یعنی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام میں اندر جتنی بکھری ہوئی صورتیں تھیں، مختلف رائیں تھیں، ان کو ان 4 کے اندر سمیٹ لیا گیا۔
اچھا پھر عملاً کیا ہوا؟ ہر ایک دائرے میں ایک ہی راہ زیر عمل رہی، کسی کے لیے چاروں راہیں کھولنے کا اصول اختیار نہیں کیا گیا۔ اگر آپ غور کریں تو ان چاروں مسالک کے پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو جو لوگ چار مذاہب کا طعنہ دیتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کا گروہ ہے جو مسلمانوں کو چار مذاہب کا طعنہ دیتا ہے، اور ان کا مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کو بدنام کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ آپس میں کس طرح مختلف رہے، یہاں تک کہ ائمہ کو ان اختلافات کے سائے میں مختلف مذاہب ترتیب دینے پڑے۔ تو بہرحال آپ اگر دیکھیں گے تو یہ چار ہی فقہ جو ہیں وہ مرتب ہوئیں، اور یہ چار ہی امام تھے جن کی فقہ مرتب ہوئیں۔ اچھا یہاں ہم مختصر طور پر یہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے حالات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مختصر حالات ہم ان کے دیکھیں گے، تفصیلی حالات تو آپ کتب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ ان کا نام نعمان ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت تھی، ان کے والد کا نام ثابت ہے، نعمان بن ثابت ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ فارس کے، ان کے جو دادا تھے وہ فارس کے رہنے والے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے یہ 80 ہجری میں ہوئی، اور تقریباً آپ نے 20 سال کی عمر تک علم کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، کاروبار میں مصروف رہے۔ 20 سال کی عمر میں پہلے کوفہ جا کر فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر حدیث کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بصرہ کے تمام محدثین کے سامنے آپ نے شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ آپ جو ہے نہایت ہی بلند پایا فقیہ، مجتہد اور محدث تھے۔ اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام یہ لگتا ہے کہ آپ کو حدیث بہت کم آتی تھی، یہ ایک قسم کا ان کے اوپر بہتان تراشی ہے، الزام ہے، اور حقیقت سے آگاہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی مجتہد کے لیے، فقیہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اسے قرآن اور حدیث پر مہارت حاصل ہو۔ مجتہد بغیر حدیث کے کامل علم کے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے وہ 150 ہجری میں ہے۔ اچھا ان کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام مالک کا نام مالک بن انس ہے، آپ کے پردادا جو ہیں وہ صحابی رسول تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ نے مدینہ ہی میں علم بھی حاصل کیا، اور 17 برس کی عمر سے درس حدیث دینا شروع کر دیا گیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حد درجے کے بڑے فقیہ اور ساتھ ساتھ محدث بھی تھے۔ آپ نے جو ایک کتاب لکھی، آپ کی مایہ-ناز کتاب ہے موطا، اسے موطا امام مالک کہا جاتا ہے۔ اچھا آپ کی وفات 179 یعنی 179 ہجری میں مدینہ میں ہوئی، اور آپ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد ہے، اور آپ کے جو والد ہیں ان کا نام ادریس ہے، تو آپ کا نام محمد بن ادریس الشافعی ہے، اور آپ غزہ میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اور پھر آپ نے 13 سال کی عمر میں آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر مقیم ہو گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خوب استفادہ کیا۔ 199 ہجری میں مصر تشریف لے گئے، اور پھر اخیر عمر تک وہیں رہے۔ آپ نے بذات خود اپنے مسلک کو پروان چڑھایا، اپنی کتابیں آپ نے خود لکھیں اور اپنے تلامذہ سے لکھوائیں۔ 204 ہجری میں مصر میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد، آپ کا نام احمد ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ یہ جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بچپن سے ہی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے تو آپ ان سے وابستہ ہو گئے۔ آپ بہت بلند پائے کہ محدث اور فقہ کے بے مثال استاد تھے، اور آپ جو ہیں وہ اسی طرح فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا جو عنوان ہے وہ ہے اسلامی قانون کے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، ماخذ جو ہے یہ عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز حاصل کی جائے۔ تو اسلامی قانون کے ماخذ کا کیا مطلب ہے
کہ اسلامی قانون کن جگہوں سے لیے جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے احکام و قوانین بنیادی طور پر 4 جگہوں سے لیے جاتے ہیں، اس لیے ان 4 جگہوں کو شرعی احکام کے ماخذ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان چاروں میں سے جس سے بھی کوئی حکم ثابت ہوگا تو مسلمانوں پر اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ وہ 4 ماخذ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن کریم، کہ شریعت کا کوئی حکم، اسلامی قانون جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہاں سے؟ قرآن کریم سے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پر ہے اجماع، اور چوتھے نمبر پر ہے قیاس۔ ان میں سے آپ نے قرآن اور سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس میں سنت رسول، وہ آپ نے تفصیل سے پڑھ لی۔ اب ہمارے پاس ہے اجماع۔ دیکھیں لغت میں اجماع جو ہے نا وہ کہتے ہیں اتفاق کو، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی دور کے مجتہدین امت کا کسی مسئلے میں اتفاق، یہ جو ہے نا اجماع کہلاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا تفصیل میں دیکھیں تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مجموعی طور پر برباد ہونے اور باطل ہونے سے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اچھا، اس امت کا کسی چیز پر متفق ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے مجموعی طور پر یعنی پوری مجموعی طور پر یہ امت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس امت کا جو پہلا طبقہ تھا وہ صحابہ کرام تھے، اور یہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ قلب کی دولت پائے ہوئے تھے، اس لیے ان کا کسی بات پر متفق ہو جانا، جیسا کہ یہ سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت پر جمع ہو گئے، یا قرآن کریم کو جب جمع کرنے کی نوبت آئی تو ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کیا جائے یا نہ کیا جائے تو سب نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اچھا، اسی طرح مسلمہ کذاب کے مقابلے میں کہ وہ جو ہے ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا اور اب اس سے جہاد ہونا چاہیے، اس پر سب نے اتفاق کر لیا، تو یہ ان کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام کے بعد امت کے ہر طرح کے اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی تابعین کے دور میں برے بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن ہوں گے تو ظاہری بات ہے۔ اس لیے اب ان ادوار میں ہر کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب اجماع کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ کی جاتی ہے کسی زمانے کے تمام معتمد علماء مجتہدین کا کسی امر پر اتفاق ہونا، یعنی کسی بھی زمانے میں جو اس زمانے کے معتمد علماء کرام ہیں وہ کسی معاملے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ اجماع کہلاتا ہے۔ یہ امت کسی ایک دور میں بھی باطل پر جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے علماء مجتہدین کسی ایک دور میں بھی کسی بات پر جمع ہو جائیں تو اجماع امت منعقد ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال اگر آپ دوں کہ دیکھیں ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں، کہ کوئی آدمی 3 طلاق کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو تمام ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ تینوں ہی واقع ہوتی ہیں، اور اس اجماع کے خلاف کسی کی بھی رائے نہیں ملتی۔ بہرحال اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی مسئلے میں مجتہدین کی جو انفرادی آراء ہوتی ہے اس میں تو خطا کا احتمال ہوتا ہے، لیکن مجتہدین کی جو اجتماعی رائے ہوتی ہے جس میں اتفاق ہوتا ہے اس میں بہرحال خطا کا احتمال جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ اب اجماع کی وجہ سے اس رائے میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے آ جاتی ہے، اب یہ جو فیصلہ ہے کہ یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور یہ مومنین کا راستہ بن چکا ہے۔ اجماع کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں اجماع صریح اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں اجماع سکوتی۔ اجماع صریح وہ اجماع کہلاتا ہے جب کسی مسئلے میں کسی بھی مسئلے کے حکم کے بارے میں مجتہدین سے اتفاق کے رائے یعنی ثابت ہو، انہوں نے زبان کے ساتھ یا لکھ کر یہ کسی بھی طریقے سے ان سے یہ اس مسئلے کے حق میں یہ بات ثابت ہو کہ انہوں نے اس مسئلے کے حق میں یہ حکم بتلایا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات وہ اشارے سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صراحت صرف زبانی سے ہو، بسا اوقات یہ صراحت اشارے وغیرہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اتفاق پر صراحت موجود ہو تو یہ اجماع صریح کہلاتا ہے۔ اجماع سکوتی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اجماع کہلاتا ہے جس میں کسی مسئلے کی بابت کسی بھی مسئلے کے متعلق مجتہد نے اپنی ایک رائے ظاہر کی اور پھر اس کی یہ رائے مشہور ہو کر دوسرے مجتہدین تک پہنچ گئی۔ اب جب دوسرے مجتہدین تک پہنچی تو انہوں نے
کوئی الفاظ زبان سے نہیں کہے، کوئی اشارہ اس کے بارے میں نہیں کیا، لیکن وہ یہ رائے سن کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب انہوں نے صراحتاً نہ تو اس رائے کو جھٹلایا اور نہ ہی اس کی تائید کی، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ان کی اظہار رائے کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنتی ہو، تو پھر یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے۔ اچھا، جس طرح قرآن اور سنت سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح اجماع سے بھی ثابت ہونے والا حکم بھی شرعی حکم کہلاتا ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کریم سے حکم ثابت ہوگا وہ ماننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اجماع سے جو حکم ثابت ہوگا اس کا ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ قیاس ہے، تو قیاس کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اسلامی احکام میں جو قیاس ہے اس کی کیا تفصیل ہے۔ دیکھیے، جو قیاس ہے اس کے لغوی معنی تو آتے ہیں اندازہ کرنے کے۔ اچھا، اس قیاس کے ذیل میں ہم کیا چیزیں دیکھیں گے؟ ان میں سب سے پہلے تعریف قیاس، پھر تشریح قیاس، قیاس نبوی، پھر مجتہد کے لیے شرائط اجتہادی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے اجتہادی اختلاف کی حقیقت۔ تعریف قیاس کیا ہے؟ اصل کے حکم سے ماخوذ علت کا فرع اور اصل سے معادلہ کرنا۔ یہ اب ایک مشکل سی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن ہم جب اس کی تشریح کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اس نئے مسئلے کا حل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک نیا مسئلہ آ سکتا ہے جی کہ ٹرین میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن و حدیث میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس زمانے میں ٹرین تھی ہی نہیں۔ اسپیس میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، کہ وضو کرنے کا حکم کیا ہے؟ اب یہ وہ مسائل ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اور آج کل کے ایک آسان سی مثال ہم لے لیتے ہیں، پھر اسی مثال کو لے کر آگے چلتے ہیں تاکہ وہ بات زیادہ آسان ہو جائے۔ کہ نشہ آور اشیاء، اب آج کے ہمارے زمانے میں اتنی زیادہ جو ہے نا وہ نشہ آور اشیاء ہیں، بہتات ہیں ان کی، کہ وہ اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی، لہٰذا ان کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک پرانا مسئلہ دیکھتے ہیں، ایک نیا مسئلہ ہے ہمارے پاس، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پرانا مسئلہ۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر جو مشترکہ شے ہے، تیسرے نمبر پر یہ جو تیسرا ہمارا کام کرنے کو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ان کے درمیان میں جو کامن چیز ہے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ جو پرانے مسئلے کا ایک حکم ہوتا ہے وہ ہم نئے مسئلے کو دے دیتے ہیں۔ ان چاروں کو کہا جاتا ہے اجزائے قیاس۔ دیکھیں، ایک نیا مسئلہ ہم لیتے ہیں جیسے دیگر نشے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کل جو ہمارے زمانے میں نشے پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نشہ آور اشیاء ہیں۔ اور پرانا ہم نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے اور وہ ہے شراب کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شراب میں اور جو موجودہ نشے ہیں ان میں کیا کوئی کامن چیز بھی ہے؟ تو ہمیں ان دونوں میں ایک کامن چیز ملتی ہے اور وہ ہے زوال عقل، کہ شراب جو آدمی پیتا ہے تو اس کی عقل بھی زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جو آج کل کے جو زمانے کے نشے ہیں ان کو جو آدمی کرتا ہے تو اس کی عقل بھی زائل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں شراب کا حکم کیا تھا۔ تو اب دیکھیں، شراب کا جو حکم تھا وہ تھا حرام ہونا، حرام ہے شراب، قرآن نے اس کو دیا تھا۔ اب یہی جو حکم ہے یہ ہم ان نشہ آور اشیاء کو دے دیں گے۔ تو اب ہمارے پاس کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ ایک ہمارے پاس سب سے پہلے یعنی شراب ہمارے پاس پرانا مسئلہ، دیکھ لیں یہ پہلے نمبر پہ کیا ہے ہمارے پاس؟ پرانا مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس دیگر نشے ہیں، یہ ہمارے پاس نیا مسئلہ، یہاں پر ساتھ دیکھتے جائیں، نیا مسئلہ۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں مشترک چیز کیا ہے، یہاں پر دیکھیں زوال عقل، ان دونوں میں ایک جیسی چیز کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے حکم، جو پرانے مسئلے کو ملا ہوا ہوتا ہے وہ حکم ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اس نئے مسئلے کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، اب قیاس میں یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ان کو میں نے کہا ایک پرانا مسئلہ، ایک نیا مسئلہ، ایک ان کی کامن چیز اور پھر وہ حکم، تو ان کے نام ہوتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ پرانے مسئلے کو اس کو ہم کہتے ہیں اصل، یہ اصل ہے، یعنی یہ اس قیاس کی اصل ہے۔ اور نئے مسئلے کو ہم کہتے ہیں فرع، ٹھیک ہو گیا؟
اب یہ جو مشترکہ چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں علت، اور آخر میں ہمارے پاس حکم، یعنی یہ ہمارے پاس اصل، یہ فرع، یہ علت اور یہ حکم، یہ چار چیزیں جب مل کے بنتی ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، قیاس وجود میں آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہے شرعی قیاس۔ اب آپ دیکھیں اصل کے حکم سے ماخوذ علت کا، یعنی یہ اصل ہے، اس کا ایک حکم ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہ کیوں حرام ہے؟ ہم نے ماخوذ کہتے ہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو علت ہے کہ شراب کو کیوں حرام قرار دی ہے وہ یہ زوال عقل۔ فرع اور اصل سے معادلہ کرانا کہ اس کی جو علت ہے اس کو فرع میں بھی اور اصل میں تو موجود ہے پہلے سے، تو اس کو ہم فرع میں لے کر جاتے ہیں، یعنی اس حکم کو اس علت کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ برابر کرتے ہیں کہ یہ علت اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے۔ جب ہم یہ اس دونوں کو برابر کر لیتے ہیں کہ پرانے مسئلے میں اور نئے مسئلے میں یہ علت پائی جاتی ہے، تو یہی ہمارا قیاس کہلاتا ہے، اور پھر اس قیاس کے ذریعے سے جو حکم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہ ایک شریعت کا ایک قیاس ہے، شرعی قیاس، جس کی ایک پوری تفصیل ہے، جس کے 4 اجزاء ہیں، اور یہ کتنا وہ اہم کام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عوام میں قیاس ایک اور چیز مشہور ہے۔ قیاس عوام میں یہ مشہور ہے کہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روح سے ہم کوئی خیال قائم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست جو ہے وہ روزانہ جو ہے آتا ہے، تو مثال کے طور پر لیٹ آتا ہے، یونیورسٹی اس نے آنا ہے تو وہ تاخیر سے آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کو گیم میں بھی شوق ہے، اس کو جو ہے وہ ویڈیوز دیکھنے میں بھی شوق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صبح لیٹ آتا ہے، تو ہم اب اس کی جو باقی حالت دیکھتے ہیں نا کہ دن کو وہ زیادہ تر باتیں گیمز کی کرتا ہے یا ویڈیوز کی کرتا ہے، تو ہم یہ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یار یہ جو صبح جو ہے لیٹ آتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے لیٹ آتا ہے، یا یہ اس وجہ سے لیٹ آتا ہے کہ یہ گیم کھیلتا رہتا ہے۔ اب اس کو ہم عوامی زبان میں کہتے ہیں قیاس، کہ اپنے ہمارے تجربات تھے، ہمارے اپنے مشاہدات تھے، اس کی بنیاد پر ہم نے کوئی خیال قائم کر دیا، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کسی اور وجہ سے لیٹ آیا ہوا ہو، تو اب جو عوام میں مشہور ہے وہ یہ والا قیاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عوامی قیاس ہے، یہ انتہائی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عوام میں چونکہ یہ والا قیاس مشہور ہے اور یہ ہے بھی غلط ہے، اس کی وجہ سے جو شریعت کا قیاس ہے، قیاس شرعی ہے، لوگ اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ اب عام طور پہ کہا جاتا ہے بھائی قیاس شیطان کا کام ہے، تو شیطان کا جو کام ہے وہ یہ والا ہے جو عوام میں مشہور ہے، یہ والا کام جو ہے وہ شیطان کا ہے کہ اس نے اپنے تجربے دیکھے، اپنے مشاہدات دیکھے نا۔ مثال کے طور پر شیطان کو اللہ نے جب یہ کہا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ دیکھو اپنے تجربے اس نے دیکھے نا، اپنے تجربے، اپنا مشاہدہ، کہ اس نے کہا کہ مجھے تو پیدا کیا اللہ نے آگ نے اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے، تو اس نے کہا اپنا جو مشاہدہ تھا وہ اس کا کیا تھا کہ آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور جب مٹی کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے، تو اس نے جو مٹی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، تو اس نے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے ایک خیال قائم کیا، اور اس نے کہا یا اللہ جو چیز اوپر کی طرف جائے تو وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور جو چیز نیچے کی طرف آئے اور وہ جو ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے، لہٰذا میں تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو اعلیٰ درجے کا ہوں۔ یہ شیطانی قیاس ہے، یہ انسان کے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی روح سے یہ کام ہوتا ہے، جبکہ آپ شریعت کا اگر قیاس دیکھیں تو اس میں اپنا تجربہ اور اپنا مشاہدہ نہیں ہوتا، اس میں کیا ہوتا ہے، شریعت میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس مسئلے میں شریعت کا مسئلہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اپنا تو کہیں اس میں دخل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم قیاس کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک کو ہم قیاس شرعی کہتے ہیں اور ایک کو ہم قیاس عوامی کہتے ہیں۔ تو جو غلط ہے وہ قیاس عوامی ہے، اور جو قیاس شرعی ہے یہ دین کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ جو ہے نا دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھا یہ یہاں پہ یاد رکھیں یہ جو قیاس عوامی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ شیطان کا قیاس ہے۔ یہاں اسی وجہ سے میں نے ایک مثال لکھی تھی کہ قیاس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیاس کیا، کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے مر گئی، اب کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اب دیکھیں اس سوال کا جواب کیا تھا، ہاں کر سکتی ہو، یا اس کا جواب تھا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک جواب ہونا تھا
کہ ہاں تم کر سکتی ہو یا تم نہیں کر سکتی. لیکن یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ جواب نہیں دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی. اب دیکھیں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ قرض اگر ہوتا تمہاری والدہ پر تو تم ادا کرتی یا نہیں، تو کہنے لگی ہاں میں ضرور ادا کرتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے. یعنی جب اس نے نظر مان لی تو نظر ماننے کا مطلب یہ کہ اب وہ کہتی ہے یہ کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اس نے نظر مان لی تھی تو اب وہ اس کے اوپر قرض ہے، وہ اس نے اللہ کو دینا ہے. تو اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرانا مسئلہ نکالا کہ وہ مسئلہ کیا تھا کہ اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو وہ تم ادا کر سکتی. وہ کہتی بالکل میں کر سکتی کیونکہ یہ دوسرے کا حق ہے اور میں نے ادا کرنا ہے. تو اس پر جو نیا مسئلہ تھا کہ اس کی طرف سے حج کرنے کو، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اس پر قیاس کیا اور پھر اس پہ جوڑنے کے بعد انہوں نے اس کو اس کا زیادہ حقدار یعنی قیاس کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل بتایا. اچھا اب یہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجتہد. تو مجتہد کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں پہلی شرط تو اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے پہلی شرط کہ عربی زبان کا اس کو پورا علم ہو، کیونکہ قرآن و حدیث کی اصل زبان یہی ہے. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا بھی پورا علم ہو. تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ آیات احکام، آپ نے قرآن کریم کے لیکچر میں جو ہمارا پہلا لیکچر ہے اس میں آیات احکام پڑھی تھی، اسی طرح احادیث میں حدیث احکام بھی پڑھی تھی، اس پر اس کی جو ہے نا وہ خصوصی نظر ہو. اسی طرح اس سے پہلے جو اجتہادات ہوئے ہیں، پہلے جو اجتہاد مثلا خلفائے راشدین اور دیگر فقہائے صحابہ کرام کے ہو چکے ہیں ان پر اس کی پوری نظر ہو، اور اجتہاد کے جو اصول و قواعد ہیں اس کا بھی اس کو پورا علم ہو. جس شخص میں یہ 5 شرائط پائی جائیں گی اسے تو اجتہاد کی اجازت ہوگی، بصورت دیگر اسے جو ہے نا وہ اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. اچھا یہاں پر آخری جو چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے وہ ہے اجتہادی اختلاف کی حقیقت. کسی ایسے مسئلے میں جس میں قرآن و حدیث سے صراحتاً کوئی ہمیں آیت نہیں ملتی یا حدیث نہیں ملتی، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے. جہاں اجتہاد ہوتا ہے وہاں مختلف دماغ کام کرتے ہیں اور ان کا آپس میں کسی مختلف نتیجے تک پہنچنا یہ ایک فطری امر ہے، قابل مذمت نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے. دیکھیں جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں چونکہ اس میں ہر آدمی جو مجتہد ہوتا ہے نا، مجتہد وہ اپنے نقطہ نظر سے سوچتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر غزوہ خندق سے واپسی پر غزوہ قریظہ کا، بنو قریظہ کا موقع آیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق سے واپس ہوئے تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اب آپ نے اگلے جہاد کے لیے جانا ہے فوری طور پہ. تو چونکہ اس وقت صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا کہ ہم نے اگلے جہاد کے لیے جانا ہے، اور آپ مدینہ میں وہ اتار رہے تھے، ہتھیار اتار رہے تھے، تو جبرائیل امین نے کہا ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے، ابھی ہم نے بنو قریظہ کی طرف جانا ہے. اب ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو چلنے کا حکم دے دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے سوائے بنو قریظہ میں، یعنی بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے. جب صحابہ کرام روانہ ہوئے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے لہٰذا نماز پڑھنی چاہیے، لیکن دوسرے بات صحابہ نے کہا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنی ہے تو لہٰذا نماز وہیں پڑھیں گے. اچھا پہلے والوں نے کہا دیکھو یار نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز کا وقت جب ہو چکا ہے تو نماز پڑھ لینی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں وہاں سے یہ کہا تھا کہ جا کے بنو قریظہ میں پڑھو نماز عصر کی، کوئی آدمی بھی نماز نہ پڑھے سوائے بنو قریظہ میں، تو یہ جو ہے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ ہم جلد از جلد روانہ ہوں. نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا صرف اس لیے تھا، یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ نماز کا وقت اگر ہو جائے تو اس کو مؤخر کر لو، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد ہم روانہ ہوں. تو وہ ہم نکل چکے ہیں، لیکن بعض نے کہا نہیں نماز تو ہم وہیں پر جا کر پڑھیں گے. اچھا ایسا ہوا کہ اب کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے نماز نہیں پڑھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ پہنچا کہ بعض صحابہ نے نماز رستے میں پڑھی تھی اور بعض صحابہ نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھی اور وقت تو ہو چکا تھا اس وقت، یعنی عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا. لیکن اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں ہی ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیں آپ، یہ اجتہادی اختلاف کی حقیقت ہے.
یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، لیکن یہ اختلاف رحمت بنا ہے، اس سے سہولت پیدا ہوئی ہے۔ جنہوں نے نماز پڑھ لی وہ بھی کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے تاخیر کر کے نماز پڑھی وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ صورتحال اجتہادی مسائل میں اختلاف کی ہے۔ ان مسائل میں اختلاف امت کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ہماری جو گفتگو تھی آج کی ساری، وہ فقہ اسلامی سے متعلق تھی اور قوانین اسلامی سے متعلق تھی، کہ اصل اس میں یہی تھا کہ اسلامی شریعت کے ماخذ کیا کیا ہیں، اور ان کی تھوڑی سی جو تفصیل تھی وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ کن کن ماخذ سے اسلامی حکم ثابت ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔